السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں دربار نوشو پاک، جہاں پر لاکھوں کے حساب سے زائرین جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ جو دربار دیکھ رہے ہیں، یہ دربار نوشو پاک ہے اور یہ صوفی بزرگ ہیں۔ یہ دربار سید محمد نوشہ گنج بخش عرف نوشہ پاک، جو کہ ایک مشہور و معروف دربار ہے، اور یہ اس دربار سے پہلے کا احاطہ ہے۔ مرکزی گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے اور اس دربار کے احاطے میں اپنا قدم رکھا۔ ایک طرف مسجد، سامنے دربار، اور دوسری طرف لوگ قوالی پڑھ رہے تھے اور سامنے لوگ قوالی سن کر جھوم رہے تھے۔ حضرت نوشہ پاک کا جو اسم گرامی ہے وہ حاجی محمد اور کنیت ابو الہاشم، لیکن آپ اپنے لقب نوشہ اور خطاب گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت نوشہ پاک غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی پیدائش اسی گاؤں کے اندر ہوئی جہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ آپ کا جو پیدائش کا سن ہے وہ 959 عیسوی ہے۔ آپ اسی گاؤں کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار رمل شریف، ہیڈ قادرآباد، ضلع منڈی بہاؤالدین روڈ پر واقع ہے۔ آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ حضرت شاہ سلیمان نوری، جو کہ بھلوال شریف جن کا مزار ہے، ان کے مرید خاص ہیں، اور ان سے یہ مرعوب ہیں۔ ابھی آپ کو دربار کے اندر حاضری اور اندر کا جو احاطہ ہے وہ دکھاتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ سید محمد نوشہ گنج بخش کا مزار ہے۔ ہم مزار شریف حاضری دینے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ بڑے احترام اور عقیدت سے آپ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ ہاڑ کے مہینے کے اندر منایا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک صوفی بزرگ ہی نہ تھے بلکہ شاعر بھی تھے، اور آپ نے بہت سی کتب جو ہیں وہ فارسی کے اندر اور اردو کے اندر اور پنجابی کے اندر آپ نے اپنی کتب جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو شاعری کی دنیا میں تو نہیں جانتے، صوفی ازم کی دنیا میں آپ نے ایک نام کمایا، لیکن جو آپ کو قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بھی پہچانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ حضرت سید محمد نوشہ گنج بخش جو ہیں، یہ 29 سال کی عمر میں بیعت ہوئے، اور حضرت شاہ سلیمان نوری، جو کہ 16ویں صدی کے ممتاز ولی اللہ تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انہی سے مرعوب تھے۔ یہ حضرت نوشہ پاک کا مزار ہے۔ یہاں پر لوگ ادب، احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ اس دربار میں جو میں نے ایک چیز دیکھی، جو اس کی مسجد کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ دربار شریف کے احاطے میں قبر کو یہ جس طرح یہ شخص کر رہا ہے، وہاں پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا فعل کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور اگر کوئی عبادت کی غرض سے کرے تو یہ کفر ہے۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ دربار انتظامیہ کی طرف سے یہ واضح نوٹس بورڈ پر لکھا گیا تھا کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کرنا یہاں پر جائز نہیں ہے۔
لیکن ان پڑھ سادہ اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس طرح کی رسومات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلک کو، مزارات اولیاء کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرت نوشہ پاک کے دربار کے باہر کے مناظر ہیں۔ دربار شریف کو بڑے خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا۔ حضرت نوشہ پاک دربار کے احاطے کے اندر اور بھی بہت ساری قبور، مزارات موجود تھے۔ یہ جو سامنے مزار آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت نوشہ پاک کے قدمین شریفین کی بائیں جانب یہ مزار موجود ہے۔ دربار عالیہ جناب پیر صاحب کا یہ مزار ہے۔ اس کے ساتھ اس کے احاطے کے اندر حضرت نوشہ پاک کے مزار کے ساتھ جو باقی مزار تھے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ حضرت نوشہ پاک کا گنبد خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے، اس کو بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوشہ پاک کے مزار کے ساتھ یہ ایک مزار چھوٹا سا محمد ہاشم جو ہیں ان کا مزار تھا۔ اس کے اندر 3 قبریں تھیں، اور ان قبروں کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک قبر کے اوپر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو آگے سے اس نے غصہ کیا کہ کیوں اٹھایا، میری نیند تم نے خراب کر دی۔ دیکھیے گا، بعد میں اسے اٹھایا، اور یہ مزار بھی حضرت نوشہ پاک کے مزار کے بالکل ساتھ ہے۔ حضرت نوشہ پاک کی جو کرامات ہیں وہ بے بہا اور بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کا وصال حضرت نوشہ پاک کا 1064 عیسوی میں ہوا، اور لاکھوں کے حساب سے آپ کے مریدین اور زائرین جو اب تک بھی آپ کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں، یہ لوگ یہاں پر داخل ہوئے چادر چڑھانے کے لیے، وہاں پر فاتحہ خوانی کی اور لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا۔ حضرت نوشہ پاک کو نوشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوشہ پاک کو نوشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دلہا ہیں، اور یہ نوشہ جس کا مطلب دلہا ہے، مطلب غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن نوشہ جو ہوتا ہے وہ دلہا ایک ہی ہوتا ہے۔ باراتی تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان براتیوں میں دلہا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اولیاء تو اور بھی ہیں، لیکن ان میں نوشہ صرف ایک ہی ہستی ہیں کہ جو کہ سید محمد نوشہ گنج بخش عرف نوشہ پاک ہیں۔ آپ کیونکہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے آپ نے ایک بلند مقام پایا۔ جب آپ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 29 سال کی عمر تھی، تعارف کروانا چاہا تو فرمایا میں تو اس نوجوان کی زیارت کا مشتاق ہوں، اس نے بہت دیر کر دی ہماری بارگاہ میں آنے میں۔ تو آپ حضرت شاہ سلیمان نوری جو بھلوال کے اندر جن کا مزار ہے، ان کے مریدین کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت نوشہ پاک کی مسجد ہے، اور اس مسجد کی چھت سے آپ کو ایک طرف دربار شریف کا نظارہ، اور دوسری طرف حضرت نوشہ پاک کے مزار کے احاطے میں جو مارکیٹ ہے، جو بازار ہے، جہاں سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، اور اس بازار کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مزارات اولیاء پر مساجد یہ پیغام دیتی ہیں، یہ تعلیم کرتی ہیں، یہ تربیت کرتی ہیں کہ صرف مزارات کے اوپر آنا، یہاں پر آ کر حاضری دے کے واپس چلے جانا نہیں، بلکہ یہاں پر مساجد بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف اور رب کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کروانا، یہ اولیاء اللہ کا کام ہوتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر اللہ والے بستے ہیں، وہاں پر مسجد کا ہونا تو بہت ضروری ہے، جہاں لوگوں کے دل اللہ کی عبادت اور اس کی محبت کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت نوشہ پاک کا مزار اور مسجد سے آپ کو اس کا نظارہ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت نوشہ پاک کا جو مزار ہے، اس کے احاطے سے باہر نکلیں تو آپ کے خانوادہ اور آپ کے جو افراد ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد میں سے
ان کا ڈیرا، جہاں پر لوگ ان سے اپنی دعائیں اور لنگر وغیرہ کا اہتمام کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اختتام پر یہ دعا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہنستا مسکراتا رکھے اور خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔